یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 310, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ دینارو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. اس کو تھوڑی والیوم کم کرو. اس عنوان کے اندر ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ رسول کا دین ہے، اور رسول اللہ سے یہ امامت کا سلسلہ چلا. مگر ایسا مت سمجھنا کہ نبی کے پہلے مذہب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے، 124,000 prophets. I repeat, 124,000 prophets. اور وہ جو پروفٹس تھے لاکھوں سال سے ہر ایک کنٹری میں، ہر ایک قوم میں، صرف یہودیوں اسرائیلیوں کے اندر یا مسلمانوں یا کرسچنوں کے اندر نہیں. اللہ نے فرمایا ہے in every nation, in every country, and sent my prophets. Civilization پیدا ہوتی ہے، 1500 سال رہ کے مر جاتی ہے. یورپ 300 سال پہلے کچھ نہ تھا. آج جو تھرڈ ورلڈ کے اندر کنڈیشن ہے 300 برس پہلے یورپ میں تھی. حضرت امام سلطان محمد شاہ نے اپنی میموائرز میں لکھا ہے کہ مغل ایمپرر جو انڈیا میں راج کرتے تھے اس وقت دہلی ان کا کیپٹل تھا. وہاں جو سینیٹیشن اور کلینلینس تھی وہ یورپ کے کسی شہر میں نہیں تھی. لیکن ان 200-300 برس کے اندر یورپ کی یہ سویلائزیشن اب ویک ہو رہی ہے. آپ اگر ورلڈ ہسٹری پڑھو تو یورپین سویلائزیشن سے پہلے دنیا کے اندر اسلام مضبوط تھا. I want this volume to be reduced. It's giving echo. ورلڈ کے اندر اسلام پاورفل تھا. آپ سے بن سکے کبھی اسپین جاؤ، میڈرڈ جاؤ، گرینیڈا دیکھو. آج بھی وہ مونیومنٹس کھڑے ہیں کہ جو 900 سال 9 سینچریز اسلام نے اسپین کے اوپر راج کیا. اسی طرح سے فرانس کے ساؤتھ تلک اس کا راج رہا. مسلمانوں سے پہلے بازنطین امپائر تھی. بازنطین امپائر 800 برس چلی. اس کے پہلے انڈین امپائر تھی. اس کے پہلے گریک امپائر تھی. اس کے پہلے چائنا کی سویلائزیشن تھی. اور اس کے پہلے ایجپشین سویلائزیشن تھی. پھر اس کے پہلے چائنا کی سویلائزیشن تھی. یہ دنیا کے اندر ہمیشہ چلتا آیا. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نبی بھیجے. کنفیوشس چائنا میں تھا، زوروسٹرا ایران میں ہوا، گریس کے اندر لکمان ہوئے. اسی طرح سے انڈیا میں رام اور کرشن ہوئے، اس کے اور بھی پہلے ہوئے. تو خدا تعالیٰ کے دنیا کے اندر نبی اور امام کا نور ہر وقت موجود رہا. اسماعیلی مذہب نیو ریلیجن نہیں ہے. اور یہ بھی کہنا برابر نہیں ہے کہ رسول اللہ سے یا حضرت علی سے ہمارا دین چلا. نہیں،
ہمارا دین تو ہر زمانے میں تھا، آلویز. یہی تھا کہ بعض دفعہ ہمارا نام اسماعیلی نہیں تھا. آج بھی اس وقت آپ کبھی افغانستان چلے جاؤ اور پرٹیکولرلی افغانستان کے اوپر نارتھ میں جو وکھان ویلی ہے وہاں 6 لاکھ اسماعیلی ہیں. وہاں جا کے کہو میں اسماعیلی ہوں، کوئی آپ کو نہیں جانے گا. مگر بولو میں مولائی ہوں تو آپ کو گلے لگائے گا، یعنی مدد کہے گا. وہاں اسماعیلی کوئی نہیں جانتا. مولائی سنکیانگ میں، بدخشان میں یا چترال میں یا رشیا کے اس علاقوں کے اندر، ازبکستان، تاجکستان، بدخشان، کوکیشیا، آذربائیجان، یہ سارے کا سارا علاقہ فل آف اسماعیلیز ہے. 14 ملین اسماعیلیز ہیں رشیا میں، 14 ملین. چائنا کے اندر 5.5 ملین اسماعیلیز ہیں، 5.6 ملین اسماعیلیز چائنا میں ہیں. 12 لاکھ اسماعیلی ایران کے اندر ہیں. یہ لاکھوں اسماعیلی، کروڑوں اسماعیلی رہتے ہیں. کسی جگہ ان کو اسماعیلی کہتے ہیں، کسی جگہ اس کو خوجہ کہتے ہیں، کسی جگہ مولائی کہتے ہیں، کسی جگہ ان کو صرف صوفی کہتے ہیں. پنجاب کے علاقوں کے اندر اسماعیلیوں کو شمسی کہتے ہیں. مگر ہمارا دین اس دنیا میں ہمیشہ رہا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. یہ رسول اللہ سے دین چلا ہے. ہمیں اپنے مذہب کے اندر صرف اتنا پتا ہے کہ جماعت کھانے جاؤ، دعا پڑھو، جھولا ملے تو کھاؤ، نیاز ہوئے تو پی کے چلے جاؤ. ہم نے کبھی اپنے مذہب کی اسٹڈی نہیں کی. یہ ناندی پڑی ہے. مسجد کے اندر ہم کو یہ چیز نہیں دکھتی تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسجد میں تو یہ ناندی نہیں دکھتی، تو کیا ہم نے یہ ہندوؤں میں سے نکالی کیونکہ ہم پہلے ہندو تھے؟ دینداروں، ہمارے مذہب کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اسلام میں نہیں تھی اور ہندوؤں میں سے لی. ہم نے ہندوؤں میں سے کچھ نہیں لیا. یہ ناندی ہندوؤں کی ریت نہیں. یہ گھٹ پاٹ نبی صاحب نکالتے تھے، سکریت کھلاتے تھے، ناندی کرتے تھے، جھوڑا دیتے تھے، مجلسیں بناتے تھے. نبی صاحب ستارہ ڈالتے تھے، نبی صاحب خانہ ودان بولتے تھے، 10 زکات لیتے تھے. ہمارے مذہب کی کوئی ایسی چیز نہیں جو رسول اللہ کے ٹائم میں نہیں تھی. سب کچھ نبی کے ٹائم میں تھا. نبی صاحب کے پاس لوگ جا کے مہمانی رکھتے تھے، نبی صاحب اس کو خانہ ودان فرماتے تھے. لیکن خانہ ودان نہیں کہتے تھے، عربی کے اندر بولتے تھے. خانہ ودان فارسی شبد ہے. آغا شاہ حسن علی بادشاہ یا ان کے باپ دادا جو ایران میں رہے، انہوں نے خانہ ودان، خانہ آباد کہنا شروع کیا. مگر رسول اللہ کے زمانے کے اندر اس کو خانہ ودان نہیں کہتے تھے، مبروک کہتے تھے. یعنی تم کو برکت ملے، مطلب وہی تھا. برکت ملنے کی ہی بات تھی مگر خانہ ودان نہ تھا. مبروک یعنی تم کو مبارک ہو، تم کو برکت ملے. مبارک کا مطلب برکت ملنا. اگر ہم کسی کو کوئی خوشی کے موقع کے اوپر مبارک دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں برکت دے رہے. مبارک جس کو ہم انگلش میں کانگریچولیشن ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، اس کا مطلب عربی زبان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خدا تم کو برکت دے رہے. تم کو برکت ملی ہے، اس وجہ سے تم مبارک ہو، یعنی برکت پائے ہوئے ہو. تو اس طرح سے رسول اللہ کے پاس جب کوئی شخص آ کے زکات دیتا تھا تو آپ اس کو خانہ ودان فرماتے تھے، یعنی دعا دیتے تھے. نبی صاحب کے زمانے کے اندر کبھی آپ اس کی ہسٹری پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا دینداروں، آج جو حضر امام کرتا ہے وہ سب نبی کے زمانے سے چلا آتا ہے. مسلمانوں کو پتا نہیں علی کی امامت کے بعد، یعنی رسول اللہ نے جب آنکھ بند کی تو مسلمان 2 گروپس میں چلے گئے. ایک وہ کہ جو علی کو چھوڑ کے سنی ہو گئے، اور ایک وہ کہ جو رسول اللہ کے کہنے سے علی کو اپنا امام مانتے رہے، ان کو شیعہ کہنے لگے. اور جو ابو بکر اور خلافت کے پیچھے پڑے ان کو سنی کہنے لگے. وہ میجورٹی میں تھے.
علی کے فالوورز جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے، لیکن شیعہ لوگوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں حضرت علی نے اپنے حق کے لیے لڑائی نہ کی؟ نہیں کی۔ اگر حضرت علی اپنا حق دیکھنے جاتے تو اسلام ختم ہو جاتا، مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہو جاتا۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ چپ رہے، حضرت ابو بکر کی خلافت پوری ہوئی، حضرت عمر کی خلافت پوری ہوئی، حضرت عثمان کی خلافت پوری ہوئی، اور پھر خلافت پھر کے گھر واپس آ گئی، حضرت علی خلیفہ ہوئے تو مسلمانوں نے، دشمنوں نے جھگڑا شروع کیا۔ میرا آج کا ٹاپک ہسٹری نہیں ہے، مگر مجھے یہ چیزیں اس لیے بتانی پڑی کہ کس وجہ سے ہم مسلمانوں سے جدا ہوئے، کہ ہمارے اندر ناندی ہے، گھٹ پاٹ ہے، اور یہ سٹائل ہے ہماری عبادت کا کہ ہم زمین کے بیٹھ کے اوپر عبادت کرتے ہیں، ہم قبلہ ڈھونڈتے نہیں۔ مسلمانوں کے اندر ہم جب جاتے ہیں تو مسجد ایک پرٹیکولر سائڈ کی طرف بنتی ہے، یعنی قبلہ کی طرف بنتی ہے۔ آپ ادھر رہتے ہو نیو یارک میں تو ایگزیکٹلی ایسٹ کی سائڈ میں قبلہ ہے۔ جو آدمی جرمنی کے اندر رہتے ہیں ان کا قبلہ ساؤتھ کی طرف ہوتا ہے۔ جو آدمی افریقہ کے اندر رہتے ہیں وہ نارتھ کی طرف اپنا قبلہ بناتے ہیں، اور جو آدمی جاپان اور انڈونیشیا فلپینس کی سائڈ میں ہے ان کا قبلہ ویسٹ کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مکہ ہے، مکہ سینٹر میں رکھ کے باقی جتنی بھی ساری دنیا کی جو فیسنگ ہے وہ کنورج ہوتی ہے مکہ کی طرف۔ ہم ایسا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں مکہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ مسلمان پڑھتے ہیں اور مسلمان ہم کو کہتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کے جو فاؤنڈیشن کی چیزیں ہیں، جس کو ہم فنڈامنٹل پرنسپلز کہتے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو زیادہ پکڑا ہے، اور جو سپرفلوس چیزیں ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ ہم اسماعیلی جو ہیں، ہم باطنی طور پہ یعنی روحانی چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور جو ظاہر کی چیزیں ہیں ان کی طرف ہم اسماعیلیوں نے کمتی دھیان دیا ہے، ان چیزوں کو ہم نے ریلیکس کر دیا۔ رسول اللہ جب نبی بنے تو قبلہ یعنی مکہ تو جدھر ٹھہرے تھے وہی مکہ تھا، تو نبی نے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، بس وہی نماز پڑھتے تھے اینی سائڈ۔ مکہ کیوں ڈیسائیڈ کیا گیا قبلہ کے طور پہ؟ کیونکہ مدینہ کے اندر 13 برس مکہ رہنے کے بعد نبی نے جب ہجرت کی، مائگریشن کی فرام مکہ ٹو مدینہ، تو مدینہ کے اندر جیوز کا بہت زور تھا، پاورفل تھے، اور اس زمانے کے اندر جو اسلام پھیلا تو غریب لوگوں کے اندر اور ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے اندر، جو پیسنٹس تھے، نومیڈز تھے، یہودی پیسے والے تھے، پڑھے لکھے تھے، جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں ان کی سب کی جب بگننگ ہوئی تو بگننگ غریبوں سے ہوئی، چھوٹے لوگوں سے ہوئی، کیونکہ پیسے والوں کے دماغ ہمیشہ پرائڈ سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، اس کے لیے ہم جو جانتے ہیں وہ دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ ہر زمانے کے اندر نبیوں کا سامنا پیسے والوں نے کیا، یا جو پاور کے اوپر تھے، یا کنگز تھے، یا چیفز تھے، انہوں نے کیا۔ غریبوں نے ہر نبی کو جلدی سے قبول کر لیا، کیونکہ غریب کا جو دل ہوتا ہے سافٹ ہوتا ہے، غریب کا دل زیادہ ریسپٹیو ہوتا ہے۔ تو مسلمان جو ویک تھے، انلٹریٹ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، نوکر تھے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، سروس کرتے تھے، مالدار موسٹلی جیوز میں تھے، کرسچنوں میں تھے، تو وہ مسلمانوں کو ٹانٹ کرتے تھے، مینا مارتے تھے، تمہارا دین کیسا ہے؟
کہ تمہارا کوئی قبلہ خود کا نہیں، کیونکہ بہت سے مسلمان یہودیوں میں سے بھی مسلمان بنے تھے، کرسچنوں سے بھی بنے تھے. تو نبی صاحب ایک ٹائم ایسا تھا کہ جیروسلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جیروسلم کی طرف، جہاں آج اسرائیلیوں نے اپنا کیپٹل بنایا. تل ابیب کو چھوڑ دیا، جیروسلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا. جیروسلم کی طرف نبی صاحب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. کیوں بھلا؟ کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت ڈیوڈ، یہ سب نبی ادھر ہوئے تھے. موسیٰ کا جنم تو ایجپٹ میں ہوا، مگر چلے گئے تھے جیروسلم کی طرف اسرائیلیوں کو لے کے. تو جب نبی نے جیروسلم کی طرف منہ کر کے قبلہ بنایا اور نماز پڑھنا شروع کی، تو جیوز جو تھے وہ مسلمانوں کو ٹانٹ کرتے تھے، دیکھا کہ تم کو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے رسول، مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو منہ کر کے ادھر نماز پڑھنا وہ کوئی اسلام دین کی فاؤنڈیشن نہیں، ایک سوشل یا پولیٹیکل کوشچن بن گیا. اور نبی صاحب نے اپنا منہ جیروسلم کی طرف پھرا کے مکہ کی طرف کر دیا. ایک آئیڈینٹیفیکیشن تھا کہ مسلمان مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو جیوز ہیں وہ کرسچن وہ جیروسلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ڈفرینشیٹ کیا، آئیڈینٹیفائی کیا. کوئی فاؤنڈیشن نہیں، مذہب کا پرنسپل نہیں. اور پھر اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ ایسا تو لازم نہیں کہ تم مکہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھو، خدا کا چہرہ تو ہر جگہ ہے. تو ہم اسماعیلی بہت ریجڈ آدمی نہیں ہیں. اسماعیلیزم ریجڈیٹی کو نہیں مانتا. اسماعیلیزم لبرل ریلیجن ہے. لبرل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے بہت ریجڈ چیزیں جو اس زمانے کے اندر زیادہ پاسبل تھی اور ضروری نیسیسری تھی، آج نیسیسری نہیں، تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا. آج ہم سب سر ننگے رہتے ہیں، ایک کے اوپر بھی ٹوپی نہیں ہے، نہ بھائیوں میں نہ بھائیوں میں. اسلام کے اندر یہ بہت برا ہے. ننگے سر مسجد میں کوئی نہیں جائے گا، اور عورتیں پچھیڑی باندھیں گی تو یہاں سے ایسا. اور یہ بالکل بند ہونا چاہیے، صرف منہ کھلا ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اس بات کو مذہبی پرنسپل کا چیز نہیں مانی، اس لیے چھوڑ دیا. اصل چیز یہ ہے کہ صبح اور شام خدا کو یاد کرو. اصل چیز یہ ہے، اور اس اصل چیز کے حساب سے ہم اسماعیلی کدھر بھی دنیا میں ہوتے ہیں. شام کے وقت جب دعا کا وقت ہوتا ہے، ہم چلتے چلتے دعا پڑھ لیتے ہیں اپنے من میں. سائیکل چلاتے چلاتے دعا پڑھ سکتے ہیں، موٹر کی ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، گارڈن میں بیٹھے تو بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. ہم کو ایسا لازم نہیں کہ قبلہ اس طرف ادھر منہ کرے یا ہم مصلی بچھاویں، اللہ اکبر کہہ کے اونچے بیٹھے نیچے اٹھے. اس طرح سے ہم کو یہ اجازت دی گئی ہے، ہم کو اس بات کے لیے لبرٹی دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ آہستہ آہستہ بدلتا گیا. ہم ریجڈ نہیں رہے، ریلیکسڈ رہے، لبرل رہے. جیسا زمانہ آیا اس زمانے کے حساب سے ہمارے اماموں نے ہمیں تھوڑی تھوڑی چھوٹ دے دی، لیکن ہمارا جو سدھانت تھا، ہمارا جو پرنسپل تھا، ہمارے فنڈامنٹلز جو ہیں، اس نے ہم کو کبھی چھوڑا نہیں اور ہم نے اپنے پرنسپلز کو کبھی چھوڑا نہیں. جتنا ساری دنیا کی پاپولیشن کا ایک چارٹ بنایا جائے، میں نے بنایا ہے اندازے سے. میرے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں تھے، لیکن میں دنیا میں گھومتا رہتا ہوں. میں نے 5 دفعہ ساری دنیا کا چکر لگایا ہے. مختلف دنیا کے ملک دیکھے ہیں، چائنا رشیا بھی دیکھا ہے. بہت سے لوگوں کو ملا ہوں، چرچز دیکھے، مندر دیکھے،
دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں بھی ریلیجس پلیسز ہیں میں جا کے دیکھا کرتا ہوں. ان مشنریوں کی، پنڈتوں کی، بڑے لوگوں کی آوازیں بھی میں سنا کرتا ہوں، یہ کمپیئر کرنے کے لیے کہ ہمارا مذہب کیسا ہے. اور جب دوسرے سب سامنے رکھ کے دیکھتا ہوں تو میرے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ جو میرا مذہب ہے اس جیسا مذہب دنیا میں کوئی نہیں. چارے چارے جگ ماہے فری فری جو یوں تیرے تولے کوئی نہ آوے، تیرے تولے کوئی نہ آوے، صاحب جی تم مورے من بھاوے. چاروں طرف دیکھو اور چاروں جگ دیکھو، یعنی مطلب کیا ہے کہ ہر زمانے کے اندر، ہر پیریڈ کے اندر، اے مولا تیرے جیسا مرشد مجھے کوئی نہ ملا، کوئی نہ ملا. اسماعیلی مذہب جیسا کوئی دوسرا مذہب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں کہ میں اسماعیلی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے پرائیڈ ہے اس بات کا میں اسماعیلی ہوں، لیکن میں نے دنیا کے دوسرے مذہبوں کو دیکھا. میں اپنی وعظوں میں بہت دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں، شاید لوگوں نے ٹیپیں بھی میری سنی ہوں میں، کہ دنیا کے اندر ایسے تھوڑے سے دھرم گرو ہیں کہ جن کو آج اپنی قوم کے اندر سپریم پاور ریلیجیسلی ان کے ہاتھ میں ہے اور ملی ہوئی ہے. ایک تو آج ادھر پوپ آیا ہے آپ کے نیو یارک میں، کرسچنوں کا، کیتھولکس کا پوپ ہے. لاسٹ ویک آئرلینڈ میں تھا. ارجنٹینا اور چلی کے اندر کیتھولکس بہت ہیں، دنیا کے اندر بھی کیتھولکس بہت ہیں. یہ پوپ لوگ الیکٹ کرتے ہیں، خدا ان کو اپوائنٹ نہیں کرتا. خود بھی جو ایک پوپ ہے وہ دوسرے پوپ کو نامینیٹ نہیں کر سکتا. دنیا کے جتنے کارڈینلز ہیں، جب کوئی پوپ مر جاتا ہے تو وہ کارڈینلز اکٹھے ہوتے ہیں اور ہر ایک کارڈینل ایک ایک جدے جدے روم کے اندر 2-3 دن بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور چٹھیاں لکھ کے ڈال دیتے ہیں. اس میں سے جس پوپ کا نام نکلتا ہے کارڈینل ہوتا ہے وہ، پھر وہ پوپ بن جاتا ہے. تو پوپ کا الیکشن ہوتا ہے. پوپ خود بھی کسی کو نامینیٹ نہیں کر سکتا اور نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے خدا نے یا کسی نبی نے مجھ کو اپوائنٹ کیا ہے. حضرت امام کو ایک کوشچن پوچھا گیا تھا کینیڈا میں کہ واٹ از دی ڈفرنس بٹوین یو اینڈ پوپ. مولانا حضرت امام نے یہی جواب دیا کہ پوپ از الیکٹڈ وائل آئی ایم اپوائنٹڈ ڈائریکٹلی بائی گاڈ. ظاہر میں دعویٰ کیا. پھر ماں باپ کو ابھی ریسنٹلی ایک اور بھی کوشچن پوچھا گیا کہ واٹ از دی ڈفرنس بٹوین امام اینڈ آیت اللہ. ہے نا ادھر آیت اللہ خمینی. تو حضرت امام نے فرمایا ہی از این آیت اللہ، آئی ایم دی امام. آیت اللہ کا مطلب امام نہیں، وہ تو امام کا ایجنٹ ہے. تو ایک تو پوپ ہے جن کا الیکشن ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی طرح کا ایسا دعویٰ یا کلیم نہیں کرتا. دوسرا دلائی لاما جو تبت کے اندر رہتا تھا لیکن ابھی وہ دلی میں رہتا ہے. یہ تھوڑا ٹائم ہوا، کچھ 2 ویک ہوئے تو وہ بھی انگلینڈ کے وزٹ کے اوپر آیا ہے، لندن. دلائی لاما کو بدھسٹ لوگ مانتے ہیں لیکن سب بدھسٹ نہیں. بدھسٹ کے اندر بھی ایک پرٹیکولر سیکشن ہے جو دلائی لاما کو مانتا ہے. دلائی لاما وہ بھی کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا، اس کی بھی اپوائنٹمنٹ خدا نہیں کرتا. جب ہی دلائی لاما گزر جاتا ہے
تو دلائی لاما کے جو اسسٹنٹ ڈیپوٹیز ہیں ان میں سے 2 آدمیوں کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو وہ لوگ اپنے علاقے کے اندر گھومتے ہیں، وہ لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور پھر جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو وہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان کا ایمان یہ ہے کہ دلائی لاما ایک باڈی چھوڑ کے کسی دوسری باڈی کے اندر چلے جاتا ہے، تو 2-3 سال تلک جب دلائی لاما مر جاتا ہے تو 2-3 سال تلک کسی دلائی لاما کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ویٹ کرتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ ڈھونڈا جائے، تو پھر 3 برس کے یا 4 برس کے یا 2 برس 2.5 برس کے بچے کو وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ بچے کے سامنے وہ ٹوپی اور اس کی ایک لکڑی ہے یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ بہت سے بچے ریزنٹ کرتے ہیں، لیکن جس بچے نے کوئی بھی ہیزیٹیشن کے بغیر وہ ٹوپی پہن لی اور ہاتھ میں لکڑی لے لی تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا دلائی لاما ہے۔ اس بات کا کوئی پروف نہیں ہمارے پاس، کوئی ایویڈنس نہیں کہ سچ مچ وہ دلائی لاما ہے کہ نہیں، ان کا ایمان ایسا ہے، ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کے ایمان کی، لیکن دلائی لاما بھی الیکٹڈ ہے، اگر الیکٹڈ نہیں تو سلیکٹڈ ہے، اگر سلیکٹڈ نہیں تو ایک بات تو سچی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی، اور اگر دلائی لاما خود کسی کو اپوائنٹ کر جاوے تو بھی ہم سمجھیں کہ بھائی دلائی لاما کے اندر اسپرچل پاور ہے تو اس نے کسی کو نامینیٹ کر دیا۔ اب بیچارہ دلائی لاما اس کی کنگڈم چلی گئی، وہ بھی انگلینڈ کے اندر ہے۔ تیسرا، جاپان کا راجا شنٹو مذہب کا چیف، جاپان کے اندر شنٹو مذہب ابھی ڈوینڈل ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ شاید 50 برس میں یہ مذہب مٹ جائے گا۔ شنٹو مذہب میں جو راجا ہوتا ہے وہ خدا کا نور ہوتا ہے، خدا کا اوتار مانا جاتا ہے، اور شنٹو مذہب کے اندر جاپان کا راجا جو ہیروہیٹو ہے اس کو وہ لوگ اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ اس نے ایک لڑائی لڑی امریکہ کے سامنے، تو اس کی جو پاورز تھیں، اسپرچل پاورز، لوگوں نے اس کے سامنے اپوزیشن کی، اور آج حالت یہ ہے کہ جاپان آہستہ آہستہ شنٹو مذہب سے نکل گیا ہے۔ اسلام بہت زور پکڑ رہا ہے۔ کوبے کے اندر حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے 1926 کے اندر 1926 میں حسین شہید سہروردی کو وہاں بھیجا تھا۔ یہ حسین سہروردی ایک زمانے میں پاکستان کا پرائم منسٹر تھا قائد اعظم کی وفات کے بعد۔ 1926 میں مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ مولانا سلطان محمد شاہ تھا، آل انڈیا مسلم لیگ کا، اور اس کو صاحب نے اپنا ڈیپوٹی بنا کے جاپان بھیجا، اور دنیا کے اور بھی بہت سے راجاؤں کے پاس لیٹرز بھیجے کہ اسلام جو مذہب ہے وہ سچا مذہب ہے اور تم اسلام کی قدر کرو۔ تو اس ہیروہیٹو نے اس لیٹر کی بہت قدر کی۔ کوبے کے اندر اس نے اپنی امپیریل اسٹیٹ میں سے 2 ایکڑ کا لینڈ فری دیا، اور اس کے اوپر تھوڑے سے پیسے بھی دیے، باقی کے پیسے امام سلطان محمد شاہ نے خرچے، اور کوبے کے اندر بیوٹیفل مسجد ہے، 1927-8 میں کمپلیٹ ہوئی۔ اب یہاں اسلام زور پکڑ رہا ہے، اور شنٹو مذہب جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹ رہا ہے۔ جاپان کے باہر شنٹو مذہب کدھر نہیں، چھوٹا سا گروپ ہے۔ چوتھا دھرم گرو جو دنیا کے اندر ہے تو وہ بوہرا لوگوں کا، جس کو وہ لوگ اپنا دائی مطلق کہتے ہیں۔ 5-6 سال پہلے ان کا جھونا دائی گزر گیا، اور ابھی اس کا لڑکا ہے۔ دائی مشنری کو کہتے ہیں۔ ہماری اسماعیلی ہسٹری کے اندر امام سب سے اول اونچا، اس کے بعد اس کا جو ڈیپوٹی ہوتا ہے وہ پیر ہوتا ہے، اور پیر ہمیشہ امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے۔ پیر صدر الدین، پیر حسن کبیر دین، پیر شہاب الدین شاہ، پیر علی شاہ، یہ جتنے بھی ہمارے پیر ہوئے، مولانا حاضر امام سے پہلے 49 پیر ہو چکے، انکلوڈنگ سلطان محمد شاہ۔ عام طور پہ جو امام کا بیٹا ہوتا ہے وہ پیر بنتا ہے،
کبھی امام کا بھائی بھی پیر بنتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی ماں کو پیری جوما دیا تو پیر بی بی سرکار ماتا سلامت ان کے پاس پیری جوما تھا. فارسی بھاشا میں، ہندی زبان میں ہم پیر کہتے ہیں، لیکن عربک میں اس کو حجت الامام کہتے ہیں. امام کے بعد پیر کا درجہ ہے اور پیر جماعت میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سبز علی مشنری پیر بن گئے، لیکن موت کے بعد صاحب نے اس کو پیر کا درجہ دیا. اس کی حیاتی کے اندر کوئی بھی اسماعیلی بھائی بہن پیر کے درجے کو اپنے جیون میں نہیں لے سکتا، وہ امام ہی کی فیملی میں سے ہوتا ہے. اور جس طرح ہر وقت ایک ہی امام ہوتا ہے، پیر اس طرح سے ایک ہی ہوتا ہے. آج پیری جوما بھی حضرت امام کے پاس ہے، تو ہمارا مولانا حضرت امام بھی ہے، پیر بھی ہے. لیکن پیر کے نیچے جو سب سے اونچا درجہ ہے تو وہ دائی الدعات کا ہوتا ہے، جس کو دائی مطلق بھی کہتے ہیں. یہ جو بہروں کا بڑا آدمی ہے وہ دائی مطلق ہے یا دائی الدعات ہے، یعنی چیف مشنری. امامت کا دعویٰ نہیں کرتا. بہروں کے اندر آج 3 گروپ ہو چکے ہیں، ان کے ڈویژنس ہو گئے ہیں. تو یہ جو فالوورز اس کے ہیں اس کو داؤدی بہرے کہتے ہیں. داؤدی بہروں کا یہ 53rd دائی ہے. ایجپٹ کے اندر جبھی ہماری جو حکومت تھی، فاطمیہ خلیفت تھی، وہ جبھی ختم ہو گئی، خاص طور پہ مولانا امام مستنصر باللہ کی جب وفات ہوئی، ان کے سب سے بڑے فرزند مولانا امام نیزار تھے. جب ان کے والد، ان کی فادر کی ڈیتھ ہوئی تو امام نیزار کیرو میں نہیں تھے، الیگزینڈریا میں تھے. تو جلدی سے جب خبر ملی تو ادھر آئے. ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی ماں جدی تھی، اور جو ان کی ماں تھی وہ پرائم منسٹر بدر جمالی کی بیٹی تھی. پرائم منسٹر نے اپنے سن ان لو کو، جس کا نام حضرت مفتی علی تھا، امام کے بیٹے تھے، اس کو خلافت کے تخت پہ بٹھا دیا. اور اس زمانے میں ایسا تھا کہ جو خلیفہ بنے وہی امام ہوتا ہے. امام نیزار جب آئے تو اپنے فادر کا جو فیوزل وغیرہ سب جب پورا ہو گیا تو پتہ لگا کہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، اس کی ڈکلیریشن ہوئی ہے خلافت کے تخت پہ. مولانا امام نیزار واپس الیگزینڈریا چلے گئے. الیگزینڈریا کے اندر اسماعیلی اسٹرانگ ہولڈ تھا، لیکن پرائم منسٹر کی وجہ سے 2 بھائیوں کے اندر لڑائی ہوئی اور امام نیزار کو فورٹ کے اندر ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا اور باہر ان کا سب کمیونیکیشن سٹاپ کیا. اسماعیلیوں کو پرزیکیوٹ کیا، یعنی وہ اسماعیلی کہ جو امام نیزار کو مانتے تھے، جن کو ابھی ہم نیزاری اسماعیلی کہتے ہیں. ہم نیزاری اسماعیلی ہیں، مگر امام نے پہلے سے اس کا انتظام کر رکھا تھا. عالموت میں حسن بن صبا نے اپنی کنگڈم شروع کر دی تھی. 40 آدمی بھیج کے حسن بن صبا نے مولانا امام نیزار کو عرض کی کہ خداوند آپ عالموت آ جاؤ. مولانا امام نیزار نے ان کو کہا میرا تھوڑا ٹائم باقی ہے، تم یہ پرنس حاجی کو لے جاؤ، یہ تمہارا امام ہوئے گا، اور جب ہی بولے کہ آج سے میں تمہارا امام ہوں تم اس کی بیعت کرنا. ابھی رستے میں جنگل میں تھے تو امام ہادی نے گھوڑے کھڑے کیے، فرمایا میرے باپ کی وفات ہو گئی، اب میں تمہارا امام ہوں. تو امامت جو تھی وہ سلسلہ در سلسلہ، جنریشن آفٹر جنریشن قائم رہی. لیکن بہروں کا جو امام مفتی علی ہوا، اس کی 21 برس کی 21 ایئرس کی ایج تھی. اس کے گھر میں ایک لڑکا ہوا اور اس کے گھر میں ایک لڑکی ہوئی اور امامت ختم ہو گئی. بالکل ان کا سلسلہ بند ہو گیا اور بہروں نے کہا کہ امام غائب ہو گیا. ابھی بات کیا تھی کہ جو مفتی علی کا بیٹا طاہر تھا
وہ 18-19 برس کی عمر کے اندر گزر گیا. اس کی جو وائف تھی پریگننٹ تھی. 2 مہینے کے بعد اس نے بچہ دیا، مگر وہ لڑکی تھی، لڑکا نہیں تھا. امام لڑکا ہی ہوتا ہے، لڑکی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہہ دیا کہ امام غائب ہو گیا، اس کا نام طیب ہے. تو گوروں کو آج 1000 سال ہوئے، 1000 سال سے کم ہوئے، 900 سال کے قریب، وہ بھی اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ گوروں کا جو بڑا ہے ملا، یہ امام نہیں، کبھی امامت کا دعویٰ بھی نہیں کیا، وہ ایک دائی ہے. 6واں آدمی، 6th دنیا کے اندر میں نے آپ کو 5 آدمیوں کے نام گنائے. پوپ، دلائی لاما، یہ ملا انکار، اور 4تھا جاپان کا بادشاہ. 5واں ایک اور آدمی تھا، اب وہ مٹ گیا، اور وہ تھا قادیانیوں کا، احمدی لوگوں کا بڑا، جو پنجاب کے اندر امامت کا دعویٰ کرتا تھا، نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. اس کا بیٹا ہوا، اس نے ایسا دعویٰ بند کر دیا، اس نے کلیم کرنا چھوڑ دیا. تو اس کو میں نے اپنی لسٹ میں سے نکال دیا. اب باقی ایک رہا، اور وہ ہے ہمارا حضرت امام. پوپ نے اپنی ڈیوینٹی کا دعویٰ نہیں کیا، کلیم نہیں کرتا. جاپان کا راجا کلیم نہیں کرتا. دلائی لاما کلیم نہیں کرتا. گوروں کا ملا کلیم نہیں کرتا. قادیانیوں کا جو امام تھا وہ کلیم کرتا تھا، مگر وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا. اب ایک ہے جو کلیم کرتا ہے، اور وہ ہے ہمارا حضرت امام. ہمارا حضرت امام، اس کا باپ دادا، اس کے جتنے بھی پیرنٹس تھے، اس کے اوپر کے جو انسیسٹرز تھے، ہمیشہ ہر زمانے کے اندر انہوں نے کلیم کیا. حضرت علی سے لے کے آج تک کلیم ہوتا رہا، اور ہر زمانے میں ہر امام نے کہا کہ امامت ہمیشہ چلے گی، قیامت تک چلے گی. کھوٹا ہوتا، جھوٹ ہوتا تو کتنا چلتا؟ 100 برس چلتا، 200 برس چلتا، 300 برس چلتا. رسول اللہ کی وفات کے بعد آج تک 32 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. 32 جنوں نے میں نبی ہوں ایسا دعویٰ کیا، سب ختم ہو گئے. لیکن حضرت امام کی جنریشن آفٹر جنریشن دعویٰ کرتی چلی آئی ہے کہ ہم میں اللہ کا نور ہے، ہم امام ہیں. اس کا دعویٰ اگر کھوٹا ہوتا تو 1400 سال تک جھوٹ نہیں چلتا. 200 برس چلے، 100 برس چلے، 200 برس چلے، 300 برس چلے، 1400 سال سے جھوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا. یہ سچا ہے، اس کا گھر سچا ہے، یہ خداوند عالمین کا نور ہے، اور ہمیشہ بولتا آیا ہے. اور اگر یہ جھوٹا ہوتا تو خدا اس کو 1400 سال تک نہیں چھوڑے. مگر یہ سچا ہے، اس کے لیے چلا آ رہا ہے. سچا دین رسول کا تمہیں صحیح کری جانا. تو ہمارے اماموں نے اول امام کے زمانے سے لے کے اپنے جو مرید تھے ان کے اوپر مہربانیاں کر کے دھرم کو ریلیکس کیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، قبلے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر مسجد کے باہر ممبر کے اوپر چڑھ کے ایک آدمی بھانگ دیتا، اللہ اکبر، سب کو بلاتا ہے اور نماز پڑھو. یہ بھی کوئی مذہب کا پرنسپل نہیں ہے. ہمارے مسجدوں کے یعنی جماعت خانوں کے اوپر ہم نے کبھی بھی مینارہ نہیں بنایا. ہمارے جماعت خانوں کے اوپر کوئی بھی ملا چڑھ کے ایسی اذان بانگ نہیں دیتا، کیونکہ ہر آدمی کے پاس واچز ہیں. وہ زمانہ ایسا تھا، لوگوں کے پاس گھڑیال نہیں تھے، ابن آدمی تھے، کھیڑوت ورگ تھے، نوکری کرتے تھے، غلام تھے، ان کو ٹائم کا پتہ نہیں لگتا تھا. اس کے لیے یہ نکی کیا گیا کہ ایک آدمی اونچے مکان کے اوپر چڑھ کے اللہ اکبر کی صدا کی لگائے، اذان دے تو لوگ بھاگ کے آئیں اور نماز پڑھ کے واپس چلے جائیں. آج اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہمارے جماعت خانوں کے اندر اذان نہیں ہوتی، پھر بھی
کوئی آدمی باہر باتیں کرتے ہیں اور دعا کا ٹائم ہوا تو جب وہ مفتی صاحب بولتے ہیں ادھر تو جماعت بھائی تو وہ زور سے بولتا ہے بندو حاضر، تو باہر والے سنتے ہیں اور بھاگ کے آ جاتے کہ ابھی دعا شروع ہو گئی. اس کو اذان کہنا ہے تو کہہ لو. اذان کا تو یہی مطلب ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھی ابھی نماز چالو ہو رہی ہے. ہماری جو دعا ہے اس کو ہم نماز کیوں نہیں کہتے، دعا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو، نماز عربی شبد نہیں، قرآن شریف کے اندر نماز کا شبد نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں نے نماز کا شبد نکالا جو ایرانی لوگ تھے. ایران کے اندر پہلے جو لوگ تھے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، فائر کی ورشپ کرتے تھے، فائر ورشپرز تھے، جیسے کہ زورسٹرینز پارسی لوگ ہیں. ان کے اندر نماز کا شبد ہے. نماز کا شبد کوئی مسلمانی شبد نہیں. عربی میں صلات کہتے ہیں، دعا بھی کہتے ہیں، اور دعا کا جو لفظ ہے وہ قرآن شریف میں ہے. ہم اپنی نماز کو، صلات کو دعا کہتے ہیں. دعا ہمارے لیے بالکل فرض ہے. 3 وقت کم از کم منیمم 3 ٹائمز دعا پڑھی جانی چاہیے. 5-7 برس کا بچہ ہو جائے اس کو ضرور دعا سکھاؤ. یہ ہمارے مذہب کا پرنسپل ہے، فنڈامنٹل پرنسپل ہے. حضرت امام کی بیعت کی جاوے، 3 وقت کی دعا پڑھی جاوے، 10 وقت مال واجب دی جائے. یہ ہمارے مذہب کا پرنسپل ہے. اور ہم اسماعیلی جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے ہم جماعت خانہ بناتے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی نے عرض کی، خداوند میں کانپور کے ڈسٹرکٹ میں ایک چھوٹے سے گامڑے میں رہتا ہوں، میرے سوا کوئی اسماعیلی نہیں ہے. خداوند ہم کو تو جماعت خانے کا لابھ نہیں ملتا کہ جیسا کوئی آدمی جماعت خانے میں جاوے تو جماعت خانے میں آپ کا دیدار کا لابھ ملتا ہے. جماعت خانے کے دروازے کے اوپر ہم کہتے ہیں ہے زندہ، تو اس آدمی کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا اس نے ایک ہاتھی خیرات کیا. حضرت امام کو ہم ایک ہاتھی لے کے پریزنٹ کریں اور مولا اس کے اوپر راضی ہو کہ ہم کو خانہ ودان کہے، ہے زندہ کہنے میں اتنا ثواب ہے، اور قائم پایا کا جواب دینے میں گھوڑا ہم نے دان کیا اتنا ثواب ہے. تو وہ کہتا ہے مولا یہ ثواب تو ہم کو نہیں ملتا، اور بزنس کے کارن سے، روزی کے کارن سے چھوٹے دیش میں رہتے ہیں. حضرت امام فرمایا تم اپنے گھر کے ایک کارنر میں میری فوٹو رکھو، ایک چھوٹا سا پاٹ رکھو، اس کے اوپر تسبیح رکھو، فرمان کی گنان کی کتابیں رکھو. یہ جو کارنر ہے یہ اسی چیز کے لیے تم ریزرو رکھو. ہر روز صبح اور شام تم، تمہاری عورت، تمہارے بچے ادھر آ کے بیٹھو. تم مکھی، تمہاری عورت کمڑیا اور بچے جماعت ہیں، ادھر تم دعا پڑھو، تم کو جماعت خانے جتنا ہی ثواب ملے گا. اس جگہ کو جماعت خانے کے طور پہ یوز کرنا یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہم جدھر بھی ہوتے ہیں جماعت خانہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ جماعت خانہ ہماری لائف کا ایک سینٹر ہے. ہماری لائف جو ہے وہ جماعت خانے کی ہب کے ارد گرد گھومتی ہے. اس طرح ہمارا مذہب ہمیشہ سے دنیا میں چلا آیا. میں آپ کو انشاءاللہ 2 روز اور ہوں، کل پرسوں ناندی، تھارسوپرا، گٹپاٹ، سکریت، اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا. آج میں نے آپ کو جماعت خانہ، مولانا حاضر امام کی امامت، اپنی دعا، ان چیزوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، تھوڑی ہسٹری بتائی بیک گراؤنڈ ظاہر کرنے کے لیے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ہمارے جماعت خانوں کے اندر اذان اور بانگ نہیں ہوتی، کیوں ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں نماز پڑھتے، بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں. کل پرسوں دونوں دن میں آپ کو اپنے مذہب کی انہی چیزوں کے اوپر واعظ کروں گا، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تو ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہمیں فائدہ کیا ملے. اگر سمجھ کے کریں تو ہمیں فائدہ ملتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے. ہمارا مذہب ہندو میں سے نہیں نکلا ہوا،
ہمارا مذہب سچا اسلام ہے اور رسول اللہ کے زمانے سے چلا آیا، نبی کے زمانے سے۔ ہر روز صبح کے وقت رسول اللہ جب مدینے کی مسجد سے باہر نکلتے تھے تو بہت سی عورتیں، بہت سے بچے، کئی مرد آدمی، کئی ان کے نوکر ایسا کیو میں لائن میں کھڑے رہتے تھے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں برتن ہوتا تھا، اس میں پانی ہوتا تھا، کوئی چھوٹا پیالہ لے لے، کوئی گلاس لے لے، کوئی مٹکا لے لے، ہر ایک کے پاس ایک برتن ہوتا تھا پانی سے بھرا ہوا۔ نبی جب مسجد میں سے باہر نکلے اس تبرک کو، پاک پانی کو گھر لے جاتے تھے، اپنے بچوں کو پلاتے تھے اور گھروں کے کونوں میں چھانٹا دیتے تھے اس پانی سے۔ یہ چیزیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے مسلمان جو ہیں ان کو پتا نہیں، مسجد کے ملا کو بھی پتا نہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی کتابوں کے اندر ہیں کہ جو کتابیں ایزیلی نہیں ملتی، مگر مسلمانوں کے عالم لوگ جو ہیں، جو اچھے پڑھے لکھے تھیولوجینز ہیں، ان کو اس بات کا پتا ہے۔ نبی صاحب ہر جمعے کو دن ایک خاص آدمی کے گھر کے اوپر بیٹھ کے دروازے بند کر کے، جب مکہ میں تھے تو زید بن ارقم کے گھر میں بیٹھتے تھے ایوری فرائیڈے۔ اس وقت 40-50 آدمی تھے، مسلمان بہت تھے، مگر ان 40-50 آدمیوں کو لے کے رسول اللہ چھوٹے چھوٹے کپس میں، مٹی کے کپس ہوتے تھے، اس میں پانی بھرا ہوتا تھا، ہر ایک کپ کو پڑھ کے دیکھ کے چھکارا مار کے تو پلاتے تھے، یہ نیاز پلاتے تھے۔ اور کھجور تھی، اس کے سٹونز نکال کے کھجور کو ایسا ہاتھ سے مسل کے اس کا حلوے کی طرح بنا کے یہ سکریت دیتے تھے۔ نبی کے زمانے کے اندر نیاز بنتا تھا، سکریت ہوتی تھی، لیکن سب مسلمانوں کے لیے نہیں، سلیکٹڈ مسلمانوں کے لیے۔ ہماری خود کے مذہب کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کچھ ایسی منڈلیاں ہیں، جیسے کہ 5 سال کی ہے، لائف ایجوکیشن ہے، یہ سلیکٹڈ منڈلیاں ہیں، ان کے اندر اسپیشل نیاز ہوتا ہے۔ رسول اللہ بھی سلیکٹڈ مسلمانوں کو جمع کرتے تھے۔ بھلا یہ سیگریگیشن کا کارن کیا؟ آج اتنا ٹائم نہیں، لیکن کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے مذہب کے اندر یہ جو منڈلیاں ٹولیاں ہیں، یہ کیوں؟ سیگریگیشن نہیں ہے، ایک اسپیشل چیز ہے، رسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ سیکنڈ کیلیف حضرت عمر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس گروپ میں نہیں تھے کہ جس گروپ کو نبی صاحب خود اپنے ہاتھ سے نیاز پلاتے تھے۔ تو ایک دن نبی کو ڈھونڈنے نکلا، ادھر گیا ادھر گیا، گھر پہ گیا، علی کے گھر پہ گیا، کہیں بھی ملے نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ میں نے زید بن ارقم کے گھر جاتے ہوئے دیکھا، تو آیا زید کے گھر پہ۔ وہ زمانے میں ایسے اچھے دروازے نہیں تھے کہ اوپر نیچے آ جاویں، وہ دروازے تو اس طرح تھے کہ 2 دروازے کے بیچ میں چھوٹی سی جگہ رہ جاتی تھی، گیپ رہتی تھی۔ تو دروازہ دیکھا تو بند تھا اندر سے، تو عمر نے وہ گیپ میں انگلی ایسا آنکھ ایک بند کر کے دیکھا تو اندر رسول اللہ ایسا ہی ایک پیالی پانی کی اس کو پڑھ کے تو اس لوگوں کو پلانے 40 آدمی تھے بیٹھے ہوئے، اور پھر کھجور کی سکریت دے دے۔ اس کو بہت انٹرسٹ ہوا کہ نبی نے، میں اس کا کلوزسٹ کمپینین ہوں، میرے کو بھی کبھی بتایا نہیں۔ بہت دیر تک دیکھتا رہا، کافی دیر ہو گئی، سب لوگوں نے نیاز کیا، پیالیاں وغیرہ اٹھا لی، اور پھر اس نے دروازے کو ٹھوکا، دروازہ کھولا گیا۔ پوچھا یا نبی آپ کیا کرتے تھے؟ فرمایا عمر یہ تیرا کام نے جس کام سے آیا ہو وہ کام بتاؤ۔ تو کہتا یا نبی میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ فرمایا کیا کام ہے؟ تو جو کام تھا وہ کام کر دیا، لیکن وہ چیز عمر کو بتائی نہیں بتائی۔ تو یہ سلیکشن سب مسلمانوں کے اندر 40 آدمیوں کو جدا کر کے ایک گروپ بنا کے، جیسا ہم 5 سال کا ایک گروپ بتا دیتے ہیں، لائف ڈیڈیکیشن کے ممبرز جدا ہے۔ بھلا یہ سیگریگیشن کا کو مذہب کے اندر ہونا چاہیے؟ کیا یہ پیسے کی وجہ سے؟ نہیں،
اس کے اندر فلسفی ہے، اس کے اندر مسٹسزم ہے، اس میں سگنیفیکینس ہے، اس کا کچھ مطلب اور میننگ ہے. اور کل میں آپ کو بتاؤں گا. کل اگر نہیں بتاؤں گا تو ابھی مجھے یاد آیا، پرسوں 5 سال کی مجلس ہے سیٹرڈے کو، دیکھوں گا تو ابھی کل لنک میں آ گیا تو کل کہوں گا. لیکن انشاءاللہ یہ 2 دن بھی میں آپ کو اپنے مذہب کی تمام سیریمنیز کے اوپر میں واعظ کروں گا. اور میں نے پریسیڈنٹ صاحب کو عرض کی ہے کہ کچھ ینگسٹرس کو اسپیشلی بٹھاویں تو میں ان کو مذہب کی کچھ اور بھی باتیں کروں. انشاءاللہ سنڈے کو میں چلا جاؤں گا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، نیک امید پوری کرے، ہر آفت بلا سے بچاوے، آپ کا ایمان زیادہ کرے، ایمان میں سلامتی دے، آپ کی جان مال آل اولاد روزی کمانی برکت تندرستی دے، زہر بات دیدار نصیب کرے، ہر نیک امید پوری کرے. ہی پنتھ پورو شورو کوئی کر دھیاوے، ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے، نبی محمد جو کہاوے، سچو علم پیشم سے بھراوے، بھرم مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. شفاعت رسول کی، شفاعت پیغمبر کی، جھوٹے سو ڈرنا بھائی، جھوٹے سو ڈرنا، بھرم مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا.